السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ ہمارے ذہن میں اکثر یہ بات آتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اس سوچ کے پیچھے ہمیں جو ہے وہ برسوں لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں کہ ہم یہ بات سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بسا اوقات اگر ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں اکثر کو ہم کاپی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کسی قسم کا بزنس کر رہا ہے تو اسی قسم کا بزنس جو ہے وہ شروع کر دیا، کوئی عمل کر رہا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو اصول ہے کہ جس طرح ہمیں دین نے بتایا ہے اس کے مطابق ہم نے کرنا ہے، یہ دین کے اندر جو چلتا ہے، لیکن جس وقت دنیا کے اندر آتے ہیں تو یہ فارمولہ جو ہے یہاں پر آ کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کو جو صلاحیت، سوچ اور جو اس کے جسم کی بناوٹ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنائی ہے وہ الگ ہے، اور ہر ایک انسان کی مختلف ہے اور جدا جدا ہے۔ ماحول کے اعتبار سے اور خطے کے اعتبار سے کچھ چیزیں آپس میں ملتی ہیں، ورنہ اکثر جو آپس میں جدا ہوتی ہے۔ اب اگر اس کو ہم کاپی کرنا شروع کر دیں گے تو ہر ایک چیز ہر ایک جگہ کے لیے بھی موزوں نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے ہمارے علاقے کے اعتبار سے اور ہماری آبادی کے اعتبار سے کیا چیز یہاں پر جو ہے وہ جچ سکتی ہے اور اس کے لیے محنت کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر ہمیں کوئی صلاحیت عطا کی ہے تو اس صلاحیت کے اوپر عمل کر مثال کے طور پر کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم پچھلے دنوں کے اندر مثال کے طور پر اخبار کے اندر کالم لکھنا۔ اب یہ شروع کے اندر میری جو ابتدا تھی وہ اخبار کے اندر کالم لکھنے سے تھی، میں اخبار کے اندر لکھا کرتا تھا۔ تو جس وقت وہ لکھنے کا اور اخبار کا جو ماحول ہے یا اخبار کی اشاعت جو ہے وہ ختم ہوئی یا کم ہوئی تو اس وقت میں بالکل بیٹھ گیا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ ابھی اخبار جو ہے وہ بند ہو گیا اور میرا بولنے کا مزاج نہیں ہے، تو میں جو ہے وہ تو لکھ سیکھ سکتا تھا، مطالعہ کرتا تھا، اس کے بعد اس کو لکھتا تھا، یہ میری عادت تھی۔ تو پھر میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ یار اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے تو جو چیز ہمارے اندر ہے، جس کو ہم نے جس کی معلومات ہم نے کی ہیں یا جس کو ہم نے مطالعہ کیا ہے، وہ سارا کا سارا یوں ہی رہ جائے گا۔ تو چونکہ آج کل جو ہے وہ بولنے کا ہے اور ویڈیو کا زمانہ ہے، اس لیے ابھی ہمیں اس رخ کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ تو باقی سارے دوست اس کے اوپر کام کرنا شروع ہو گئے تھے، مجھے اس کے اندر اور اس کے اوپر آنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کے اندر کافی وقت لگا ہے، اور میں نے بہت سارے اوقات کو اور اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر تو اس کام کے لیے اپنے آپ کو سیٹ کیا ہے۔ تو یہی بات جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی شعبے سے کوئی آدمی ہے، تجارت سے ہے، اور وہ اگر کوئی جو ہے وہ کھانے پکانے کا کام کرتا ہے یا کپڑے کا کام کرتا ہے تو اس کو پرانی طرز کے مطابق کہ ہمارے باپ دادا یوں کرتے آ رہے تھے، میں نے بھی یوں ہی کرنا ہے، اس طرح کرنے سے اس کام کو ترقی نہیں ملے گی، بلکہ ہمیں اپڈیٹ لے کر آنی چاہیے کہ اس کی جو ہے وہ مارکیٹ کیا کہتی ہے اور ماحول کیا کہتا ہے، اور آج کل کی جو اس کی ضرورت ہے وہ کس قسم کی ہے۔ اور ہمیں یہ عادت ہے، معاف کیجیے گا اس بات کو کرتے ہوئے مجھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ ہمیں اس بات کی عادت ہے کہ ہم اکثر ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں یا ان لوگوں کو ہم نے اپنی ترقی کا اور آئیڈیل بنا لیا ہے، ترقی کا معیار ان لوگوں کو بنا لیا ہے کہ جو اپنے ماحول کے مطابق چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یورپین کنٹری دیکھ لیں تو وہاں پر انگلش بولی جاتی ہے۔ اب انگلش بولنا وہاں پر ان کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی علاقائی زبان ہے، اس کو وہ بول رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے اسی انگلش کو، چونکہ انہوں نے اپنے علاقے کی زبان کو انہوں نے پروموٹ کیا، اس کو انہوں نے فالو کیا اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ مشہور کیا، اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا، تو جتنا بھی نظام کہیں پہ بنا ہوا تھا اس کے اندر یہی زبان رائج ہو گئی۔ اب اکثر ترقی والے ممالک ہیں انہوں نے زبان کو بھی تک جو ہے اس ضرورت کے حد تک نہیں لے کر گئے جیسے کہ ہمارے ممالک لے کر گئے ہیں۔ اب ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے بڑے سب کے سب نے کامیابی کا معیار جو ہے وہ انگلش کو بنا لیے، اور یورپین کنٹری جو ہے ان کے جو کلچر ہے یا ان کو جو رسم و رواج ہے اس کو کاپی کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اسی طرح آج کے میرے کالم کے اندر ایک اور یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ
وہاں پر جو عمارتیں ہیں، چونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے، زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں پر جو ہے عمارتوں کو، جو بلند عمارتیں ہوتی ہیں ان کو شیشے کے ساتھ جو ہے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے بھی اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ اب جس وقت سخت گرمی ہوتی ہے تو جس بلڈنگ کے اندر یا جس عمارت کے اندر وہ اے سی وہ لگا ہوا ہوتا ہے، شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے فرنٹ پر شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو دھوپ گویا کہ ڈبل ہو کر لگتی ہے، ایک بار شیشے پر لگتی ہے اور شیشے سے پھر وہ کاپی ہو کر وہ لگتی ہے، جس سے اے سی کی جو ہے وہ کولنگ کے لیے اس کو بہت زیادہ ہائی استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بجلی کا خرچ جو ہے وہ ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم اپنے علاقے کے لحاظ سے، اپنے ملک کے لحاظ سے، اپنی آبادیوں کے لحاظ سے ان چیزوں کو لے کر چلیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، اور اپنے ملک کو پروموٹ کریں، اپنے ملک کو آگے لے کر جائیں، اپنی چیزوں کو آگے لے کر جائیں۔ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ بہتر سے بہترین ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا، اپنے ذہن کے اندر یہ بات لے کر آنا کہ یار ہم کامیاب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ دنیا کے اندر کسی کو نہیں دی ہیں۔ اور اگر ہم کاپی کرنا شروع کر دیں گے تو کاپی کرتے 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 ہمارا اپنا جو معیار ہے، ہمارا اپنا جو کلچر ہے، ہمارا اپنا جو ماحول ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم بھیک مانگیں گے کہ یار اسلام جو ہے وہ باقی ہوتا تھا اور اسلام کے اوپر یوں عمل کرتے تھے، پھر اسلام کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ دوبارہ محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے اگر ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات نے صلاحیت دی ہے، کوئی ٹیلنٹ دی ہے، کوئی ہنر دی ہے، اس کو لے کر چلیں، سب سے پہلے اس کو فالو کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے عطا کی ہے۔ لیکن اگر کوئی ہنر ایسا ہے کہ اس کی ابھی رسم نہیں ہے، اس کا رواج نہیں ہے، یا اس کی ضرورت ابھی باقی نہیں رہی ہے، تو ضرور اپنے آپ کو اس چیز کی طرف لے کر جائیں گے جس کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسا ہنر ہے کہ جو ہنر ہمیں نہیں آتا لیکن اس معاشرے کے اندر اس کی ضرورت ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو ہم سیکھیں، اور سیکھ کر اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ چلانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہمیں ضرور محنت کرنی پڑے گی، لیکن اپنے آپ کو فارغ بٹھا کر اور صرف نڈھال ہو کر، سست ہو کر بیٹھ جانا، یہ کوئی زندگی کا مزہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مزہ سیکھنے کے اندر ہے، سیکھ کر پھر اس کے اوپر عمل کرنے سے۔ اور اگر اس کے ذریعے سے، سیکھنے کے اندر عمل کرنے سے ہمیں خدمت ملتی ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اگر اس خدمت کو خدمت کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ معاوضہ وصول کر لیں تو یہ خدمت بھی ہوگی اور ہماری تجارت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سیکھ کر اپنے ملک کو، اپنے کلچر کو اور اپنی روایات کو اور اپنی رسموں کو رائج کر اور ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان کو لے کر پوری کی پوری دنیا کے اندر رائج کرنے کی اور اسلام کو نافذ کرنے کی، اسلام کو آباد کرنے کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔